جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرغلا نیوز۔ سب سے پہلے جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا ایک ہٹ کے ہے، تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے ہے کہ عام طور پہ اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن دیکھا جائے تو یہ آج کل ہماری سیاست کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، لیکن اس پیرائے کے اندر گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے معاملے میں اتنی سینسٹیو کیوں ہوتی ہے، اتنی حساس کیوں ہوتی ہے کہ جب ریاست مخالف کوئی بیانیہ بنتا ہے تو ریاست اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دو تین کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب تھے، ساری عمر انہوں نے سیاست کی، لیکن تھوڑا سا مقصد جب ریاست نے یہ محسوس کیا کہ وہ ریاست مخالف بیانیے کے اوپر آ رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہے کہ مشرف دور کے اندر مشرف صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم انہیں اس جگہ سے ہٹ کریں گے اس جدید ٹیکنالوجی میں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ کیا، اور پھر واقعی ہوا بھی یہی کہ اس جدید ٹیکنالوجی میں یہ انہوں نے سچ کہا۔ اکبر بگٹی کو ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کو ٹھیک نشانہ بنائے گا، قطعاً اس طرح کے عمل کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال انہیں بنایا۔ اس کے بعد آپ دوسری مثال یہ دیکھیں کہ ایم کے الطاف حسین، الطاف بھائی جو ہیں انہوں نے یعنی جب سے لانچ ہوئی ایم 88 کے الیکشن کے بعد، بلکہ 87 میں بلدیاتی الیکشن کے بعد، اس کے بعد کراچی کا امن تباہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دن کے اندر میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کیونکہ میں بھی، میرا بچپن لڑکپن جوانی سارا کراچی میں گزرا ہے، میری دوست یار سب کراچی میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دن کے اندر 25 لاشیں اٹھائی گئی ہیں، اور اس طرح ویرانی اور سناٹا ہوتا تھا کہ جس طرح واقعی کی حقوق عالم ہے اور کچھ جن جو ہے نا وہ گھوم گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایسا نہیں ہوا۔ ایم چلتی رہی، اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ سے وہ متحدہ قومی موومنٹ بنی، اوکے ٹھیک ہے، چلتا رہا۔ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر، یہ سارا کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن 2016 کے اندر جب الطاف حسین کی تقریر کے اندر جب آگے ان کی ساری پوری قیادت بیٹھی ہوئی تھی تو پاکستان مخالف نعرے لگنے شروع ہوئے، تو پھر پانا 24 گھنٹے لگے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ان کی جماعت جو ہے، جسے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ کراچی کی دیواروں پہ لکھا جاتا تھا یہ نعرہ کہ جو قائد کا غدار ہے وہ گولی کا حقدار ہے، تو پھر ودن 24 آورز ان کی جماعت جو ہے نا وہ تتر بتھر بالکل بکھر گئی جناب۔ شرازہ اس کا جو ہے نا بکھر گیا، ایم لندن الگ ہو گئی، چند وہ بھی جو پاکستان سے باہر تھے، اس کے بعد ایم پاکستان بنی جو اب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا برداشت اس وقت تک ہوتا رہا جب تک پاکستان مخالف بیانیہ نہیں بنا، لیکن جیسے ہی 2016 کے اندر ایک تقریر کے اندر پاکستان مخالف نعرے لگے تو یہ ایکشن لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یاد کراؤں کہ انڈیا کے اندر اوم پوری صاحب تھے، انڈین بالی ووڈ کے بہت مشہور ایکٹریس تھے اوم پوری صاحب۔ انہوں نے جب انڈیا کے خلاف ریاست مخالف تھوڑا سا بیانیہ ان کے زبان سے نکلا، حالانکہ نہ وہ سیاست مند نہ کچھ تھے، لیکن راتوں رات ان کو ان کے گھر کے اندر اس طریقے سے مارا گیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ مردہ اپنے بیڈ روم کے اندر پائے گئے۔ اور کس طریقے سے مارا گیا یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ بھی دردناک ایک سٹوری ہے۔ اچھا، یہ تو آج کے دور کی بات ہے نا، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ ریاست کے اپنے اوپر جب زد پڑتی ہے نا تو وہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ یہ 16ویں صدی کی بات ہے اور سلطنت عثمانیہ کا دور ہے۔ سلطنت عثمانیہ کون؟ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، یعنی 623 سال کم و بیش ان کی رہی ہے، 1299 سے لے کے 1924 تک، ٹھیک ہے۔ 623 سال اس کی سلطنت رہی ہے، اور بڑی عالی شان سلطنت، 22 ولایتوں، 3 بر اعظموں کے اوپر ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اور ملکہ برطانیہ کا خط آج بھی ٹرکی کے جو عجائب کا جو میوزیم ہے اس کے اندر موجود ہے، جس میں ملکہ برطانیہ نے خط لکھا تھا کہ میں آپ کی ایک ادنا غلام ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو سلطنت عثمانیہ کے اندر حکمرانی کا طویل دور ہے وہ تھا سلطان سلیمان کا، ٹھیک ہے جی، 46 سال تک، 1520 سے لے کے 1566 تک۔ اچھا، یہ ایک بڑا مقصد پورا ان کا عروج کا دور تھا۔ تو اطلاعات ملی کہ جناب بحری جو جہاز ہیں وہ بحری قزاق جو ہے نا لوٹ لیتے ہیں، ایک سرخ رنگ کا بحری جہاز ہے تو وہ لوٹ لیتا ہے۔ اچھا، بحری قزاقی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور کا ایک باقاعدہ پیشہ ہوا کرتا تھا، اور جو نوجوان نسل ہے انہیں نہیں معلوم، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں نا وہ انہیں پتہ ہے کہ 70-80 کی دہائی تک بہت سی بحری مہم جو تھی نا ان کے اوپر ہالی ووڈ کی فلمیں، ناول یہ وہ بنے ہیں کہ جو بحری قزاقوں نے خزانے لوٹ کے کسی نامعلوم جو جزیرے پہ رکھتے تھے نا ان کی تلاش کے اندر، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ سلطنت عثمانیہ کو شکایتیں آنے لگی کہ جناب بحری ایک قزاق ہے، سرخ رنگ کا جہاز ہے جو بحری سفر کرنے والوں کو لوٹتا ہے۔ اوکے جی، آرڈر ہو گیا جی، پھڑو یہ وہ، کچھ نہیں۔ اچھا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ پھر ایک دن خبر آئی کہ سلطنت عثمانیہ کا، ریاست عثمانیہ کے سلطنت عثمانیہ کا خزانہ لے کے آنے والے جہاز کو سرخ جہاز نے لوٹ لیا۔ اوئے ہوئے 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 جناب، ترتھلی مچ گئی، ہٹو بچو، یہ کیا ہو گیا؟ اور واقعی تھی 9/11، آپ دیکھیں نا کہ 9/11 ہوا ہے، ایک سپر پاور کو انہوں نے کیا۔ آپ کی 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد سیاست ہی بدل گئی پوری دنیا کی۔ اب سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے جو ریاست کا خزانہ لے کے آنے والے جہاز کو لوٹ لیا، آرڈر ہوگا کہ جناب پھڑو کسی بھی طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت جو امیر بحر تھے خیر الدین بابروسا، انہیں بھی کہا جی پہنچو، تلاش شروع ہو گئی جی۔ تو دور دراز ایک جزیرے کے اوپر وہ سرخ جہاز کھڑا ہوا نظر آیا۔ تو مختصر یہ کہ جب اسے وہاں پہ پکڑا گیا، انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا، اس جزیرے کو فتح کیا، تو پتہ چلا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین، کہ وہ اس زمانے سے 400-500 سال پہلے کے جو لباس تھے نا وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ جو معلوم دنیا ہے اس کو تو چونکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا اور فاتح ہیں، اور ہر جگہ سینکشنز ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں بھی سینکشنز تھی۔ سینکشن کیا تھی؟ کیونکہ تلوار تیر بھالے ہی بنتے تھے نا، نیزے وغیرہ، کہ جناب آپ اتنی زیادہ لوہے کی بٹیاں جو ہے نا وہ اس سے بڑی کیپیسٹی میں نہیں لگا سکتے، اور اس سے زیادہ ہتھیار کیونکہ وہیں ڈالے جاتے تھے۔ تو سینکشن ہے، تو ہم وہاں پہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ کر رہے ہیں مقابلہ، لیکن چلیں قسمت کو نہیں منظور تھا تو وہ فتح کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مخالف بیانیہ نہ آج نہ سینکڑوں سال پہلے، بلکہ روز اول سے جب سے انسانی معاشروں کا وجود عمل میں آیا ہے اس وقت سے لے کر وہ ریاست برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ اگر اس کے سامنے وہ برداشت کرنا شروع کر دے ریاست مخالف بیانیے کوئی، اور اس کے سامنے سرنڈر کر دے، تو پھر خود ریاست کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سیاستدانوں نے، اندر پیپلز پارٹی نے سیاست کی جنرل ضیاء کے دور میں، نواز لیگ نے سیاست کی مشرف کے دور میں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان اللہ کا شکر ہے مضبوط رہا، اکانومی بھی چلتی رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوات کے اندر ملا فضل اللہ کے جو تھے صوفی محمد صاحب، ان کے مدرسے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ آئین کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے پاکستان کی بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ریاست مخالف بیانیہ جو ہے کبھی بھی نیور ایور کسی جگہ پہ بھی انسانی تاریخ کی کنگال کے دیکھ لیں، ایک ایک ورق انسانی تاریخ کا کنگال ڈالیں، کسی جگہ بھی ریاست مخالف بیانیے کو پذیرائی نہیں بخشی، اور نہ ریاست مخالف بیانیے کو ریاست برداشت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ برداشت کرنا شروع کر دے تو پھر تو ریاست کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اس کے اپنے وجود کو چیلنج ہو جائے گا۔ تو یہ ریاست مخالف جو بیانیہ ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج کے جو موضوع ہے، آج کی جو پاکستان کی سیاست ہے، اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات یہی ہے کہ 9 مئی کو ریاست مخالف بیانیہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا، اس کو اپنایا گیا، اور پاکستان کی جتنی حساس دفاعی تنصیبات ہیں، میں نے ایک اور ویلاگ کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور یہی آج اٹیک کیا گیا۔ اور پھر خبریں آ رہی ہیں کہ لندن کے اندر جو ایک اسی جماعت کے جو یوٹیوبر کہہ لیں یا ویلاگر کہہ لیں، میجر عادل راجہ جو ہیں، ان کی باقاعدہ آئی ہیں کہ جی ان کے راہ کے جو آفیسر ہیں، جن میں روہت شرما بھی ہیں، اجیت سنگھ بھی ہیں، ان سے بھی رابطے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مل ملا کے جو ہے نا، یہی ریاست مخالف بیانیہ ہے۔ سیاست کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سیاست کریں، حکومت پہ تنقید کریں، ہر ایک کے اوپر تنقید کریں۔ یہاں ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کئی گلی محلے میں کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے نا، 2-4 تھپڑ مکے شکے، تو کچھ نہیں ہوتا، روز جھگڑے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اگر آپ کسی باوردی پولیس والے کو تھپڑ مار دیتے ہیں تو سر وہ پھر ایک اور بات ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریاست کا ریپریزنٹ کرتا ہے پولیس والا۔ اسی طرح اگر آپ کسی فوج پاکستان کے اہلکار کو ماریں گے تو اور مزید سنگین جو ہے نا وہ جرم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے آج کے ویلاگ کے اندر بیان کی کہ براہ راست جو ہے نا اس کا تعلق آج کی جو پاکستان کی جو سیاست ہے، خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن اس پہلو سے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کو بری گھڑی سے محفوظ میں رکھے۔ ہمیں خوشی نہیں ہو رہی، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ آج سے پہلے سیاستدانوں کے اوپر جو غداری کے کیس بنتے تھے، ہم ان کی بھی مذمت کرتے تھے، لیکن خدا را ریکویسٹ ایک ہی ہے ہر کسی سے، چاہے وہ تحریک انصاف کے دوست ہیں، کہ سیاست کریں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کریں، لیکن اینٹی اسٹیٹ ایسی جو ہے نا عمل نہ کریں کہ جس سے اینٹی اسٹیٹ سیاست کا جو ہے نا
اس کی طرف اشارہ جاتا ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔